الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوگا، نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، آمنو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہو، عمل الصالحات، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، تواصوا بالحق، نمبر 4 اس دعوت پر مشکل پیش آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو، تواصوا بالصبر۔ اور دوسرا اس صورت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے سورۃ العصر میں، کامیاب انسان وہ ہوگا، نمبر 1 جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، آمنو، نمبر 2 جس کے اپنے اعمال سنت کے مطابق ہوں، عامل الصالحات، نمبر 3 عقیدہ پر جو فساد آئے شبہات کی وجہ سے ان شبہات کا ازالہ کرتا ہو، تواصوا بالحق، اور اعمال میں فساد آئے جن خواہشات کی وجہ سے ان کی اصلاح کرتا ہو، تواصوا بالصبر۔ عقائد میں فساد آتے ہیں شبہات سے اور اعمال میں فساد آتے ہیں خواہشات سے، تو شبہات کے ازالے کا نام تواصوا بالحق ہے اور خواہشات کی اصلاح کا نام تواصوا بالصبر ہے۔ یہ جو گفتگو میں نے کی ہے یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں فرمائی۔ آپ یہ میری گفتگو سننے کے بعد اب اس مقام کو پڑھنا تو آپ کو پڑھنے کا لطف آئے گا کہ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ تو عقائد اور اعمال دونوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن عقائد اور اعمال میں بنیادی چیز عقائد ہیں۔ اس کی وجہ اگر عقائد ٹھیک ہوں اور نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو تو پھر بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اگر عقائد خراب ہوں اور نامہ اعمال میں ایک عمل بھی برا نہ ہو، سب نیک اعمال ہو، تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو دخول جنت کی بنیاد عقائد ہے، اعمال نہیں ہے۔ ہاں اگر صحیح عقائد کے ساتھ اعمال سنت کے مطابق ہوں تو پھر قانون کے مطابق آدمی سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور اگر صحیح عقائد کے ساتھ اعمال خراب ہوں تو پھر قانون کے مطابق سیدھا جنت میں نہیں جاتا، سزا بھگت کر پاک ہو کر جنت میں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت قبول فرما کر بغیر جہنم میں بھیجے جنت میں بھیج دیں، یا اللہ رب العزت ویسی کرم فرما دیں اور بغیر جہنم میں بھیجے جنت میں بھیج دیں۔ لیکن عقائد میں فساد ہو تو اس پر قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ فیصلہ ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، فیصلہ ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وحی تمام انبیاء کی طرف آئی ہے کہ اگر شرک کیا تو اعمال ختم ہو جائیں گے اور نقصان ہوگا۔ عقائد میں فساد ہو تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جس طرح
سوئی کے چھوٹے سے سوراخ اور ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح بدعقیدہ کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو جنت میں دخول کی بنیاد عقائد ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ عقائد کی اصلاح کرنا کتنی ضروری ہے اور عقائد کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے۔ جس قدر عقائد کی تصحیح ضروری ہے اور عقائد کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ عقائد کے معاملے میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ عقائد پر تحریکیں نہیں ہیں، اعمال پر تحریکیں ہیں۔ اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ، اصلاح اعمال کا ٹھیک ہونا، اس پر محنت ہوتی ہے، اور اصلاح عقائد پر محنت نہیں ہوتی۔ اگر کہیں عقائد پر محنت ہوتی ہے تو عقائد پر نہیں ہوتی، عقیدہ پر ہوتی ہے۔ عقائد پر نہیں بلکہ عقیدہ پر۔ کہیں زور دیا جا رہا ہے عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا عنوان تو توحید ہے، ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ کہیں محنت ہوگی کہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی ہے، ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ کہیں محنت ہوگی صحابہ کی عدالت اور مقام، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح عقائد پر محنت نہیں ہوتی، عقیدے پر ہوتی ہے۔ اور ہماری فکر یہ ہے کہ ایک عقیدہ پر نہیں، تمام عقائد پر محنت ہو۔ عقیدہ توحید پر بھی محنت ہو، ختم نبوت پر بھی محنت ہو، صحابہ کی ذات اور شخصیات پر بھی محنت ہو، تمام عقائد پر محنت ہو، صرف ایک عقیدے پر نہ ہو۔ ہاں، اگر آدمی یہ ضرور دیکھ لے کس علاقے میں کس کی ضرورت زیادہ ہے، معمول کے مطابق تو تمام عقائد بیان کریں، تمام عقائد پر دلائل دیں، لیکن جہاں پر کسی کی ضرورت زیادہ ہو اس کو زیادہ اہمیت سے بیان فرما دیں، لیکن محنت تمام عقائد پہ ہونی چاہیے۔ تو جس قدر عقائد اہم ہیں اس سے زیادہ عقائد کے معاملے پر غفلت برتی جا رہی ہے۔ ایک تو عقائد پر نہیں، عقیدے پر محنت ہوتی ہے، اور ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز عقائد پر۔ اور جو لوگ ایک عقیدہ پر محنت کریں، تمام عقائد پر نہ کریں، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ سب عقائد پر نہ صحیح تو کسی ایک عقیدہ پر محنت تو کر رہے ہیں نا۔ فرق کیا ہے؟ ان کا ذوق یہ ہے کہ عقیدہ توحید بنیادی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام بنیادی ہیں، یہ ٹھیک ہو گئے تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ذوق کا اختلاف ہے، یہ اجتہادی آپ اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو شخص عقائد کی بجائے ایک عقیدہ پر بھی محنت کرے وہ ہمارا معاون ہے، ہمارا رفیق ہے، ہمارا بزرگ ہے۔ جب ہم محنت تمام عقائد پر کریں گے تو کچھ لوگ ایک عقیدہ پر محنت کریں تو محنت ہماری ہوگی نا۔ اس لیے اس محنت پر اگر ہم خوش ہیں، اس کا معنی ہم عقائد کی تحریک پر خوش ہیں۔ اگر اس محنت پر ہم خوش نہیں ہیں، اس کا معنی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم عقائد کی محنت کرتے ہیں، اس کا معنی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اسی طرح عقائد اعمال کی نسبت اہم بھی زیادہ ہیں اور بنیاد بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اعمال پر بیان کو اصلاحی بیان کہتے ہیں، عقائد پر بیان کو اصلاحی بیان نہیں کہا جا سکتا۔ کسی جگہ پر بھی اگر یہ اعلان ہو کہ آج اصلاحی بیان ہوگا تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ عقائد پر بیان ہوگا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اعمال پر بیان ہوگا۔ اور اگر بیان کرنے والا شخص کسی عقیدے پر بیان شروع کر دے تو بیان کرانے والے میزبان اور بیان سننے والے سامعین سب کو تعجب ہوگا کہ ہم سمجھتے تھے اصلاحی بیان ہے اور یہ تو عقائد پہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ، جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے اس وقت عقائد پر محنت کتنا ضروری ہوتی ہے، عقائد پر محنت کرنا کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقائد پہلے آدمی سمجھے، پھر اس کو یاد کرے اور پھر اس کو بیان کرے اور سمجھائے۔ عقیدہ سمجھنے والے مقام کا نام دل ہے، اور عقیدہ محفوظ کرنے والے مقام کا نام دماغ ہے، اور عقیدہ بیان کرنے والے مقام کا نام زبان ہے۔ دل سمجھتا ہے،
اور دماغ محفوظ کرتا ہے اور زبان اس کو بیان کرتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نمبر 1 دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، نمبر 2 دماغ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، نمبر 3 زبان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اب دل کی حفاظت بھی کریں، دماغ کی حفاظت بھی کریں اور زبان کی حفاظت بھی کریں۔ دل کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی نسخہ ہے اہل دل کی صحبت۔ یہ دل اہل دل کی صحبت سے ٹھیک ہوتا ہے، ویسے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور دماغ کو ٹھیک رکھنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ جتنے گناہ زیادہ کریں گے اتنا حافظہ کمزور ہوتا جائے گا۔ تو جب گناہ کریں گے حافظہ کمزور ہوگا تو دماغ میں چیز محفوظ کیسے رہے گی؟ اس لیے گلہ ہوتا جی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ گناہ چھوڑ دیں، چیزیں محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور زبان کا استعمال غلط روک دیں اور صحیح عقیدے پر زبان کا مسلسل استعمال کریں، زبان صحیح عقیدہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ کبھی کبھی بیان کریں تو زبان نہیں چلتی، مسلسل بیان کریں تو پھر زبان چلتی ہے۔ اور اس کا استعمال غلط روک دیں، اس کا استعمال ٹھیک شروع کر دیں تو زبان چل پڑے گی۔ اس لیے میری تو آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے والا دل عطا فرمائے، محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرمائے اور سمجھانے والی اللہ زبان عطا فرمائے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر شرح صدر نہیں ہے تو پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، اور جب شرح صدر ہوتا ہے تو پھر پڑھنے کا مزہ آتا ہے، پھر نظام پہ چلنا آسان ہوتا ہے، قربانی دینی آسان ہوتی ہے، مشقت برداشت کرنی آسان ہوتی ہے۔ اور جب تک چیز کی اہمیت نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں مشکل نظر آتی ہیں۔ تو شدید ترین ضرورت ہے کہ آدمی عقائد کو ٹھیک کرے۔ عقائد عوام کے ٹھیک ہونا ضروری ہے، لیکن علماء کے عقائد کا عوام سے زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اعمال کا سنت کے مطابق ہونا عوام کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اعمال کا سنت کے مطابق ہونا علماء کے لیے عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک مسجد کا امام ہو اور اس میں 500 مقتدی ہوں، امام کا عقیدہ ٹھیک ہے اور 500 مقتدیوں میں سے 50 کا عقیدہ خراب ہے اور 450 کا ٹھیک ہے، تو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن 450 اور امام کی تو ہو جائے گی۔ اور اگر امام ایک ہے اور مقتدی 500 ہے، 500 مقتدی صحیح العقیدہ ہیں اور صرف ایک امام فاسد العقیدہ ہے، اس ایک امام کی نماز نہیں ہوگی تو جو پیچھے صحیح العقیدہ 500 کھڑے ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا معنی ان 500 سے زیادہ اس ایک امام کا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو علماء کا عقیدہ ٹھیک ہونا تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر امام شریعت کی پابندی کرے اور مقتدی خدا نخواستہ شریعت کی پابندی نہ کریں تو اس میں ماحول خراب نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں بھی جاہل ہیں، عوام ہیں، اس لیے دین پر عمل نہیں کر رہے۔ اور جب امام اعلانیہ گناہ کرے اور امام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق نہ ہو اور مقتدی سارے شریعت کے مطابق چلیں تو اس سے ماحول بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کا عقیدہ ٹھیک ہونا مقتدی کے عقیدے کے ٹھیک ہونے سے زیادہ ضروری ہے، اور امام کا متبع سنت ہونا مقتدی کے متبع سنت ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو دو محنت ہم بھرپور طریقے پر کرتے ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ عقائد کو بھی ٹھیک کریں اور اعمال کو بھی ٹھیک کریں، لیکن عقائد بنیاد ہیں بنسبت اعمال کی، اس لیے عقائد پر محنت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور عقائد پر محنت کے بارے میں یہ جو ہمارے ہاں بات معروف ہو گئی ہے کہ عقیدے پر کام کرنے والوں کے مزاج میں رد ہے، یہ رد بہت کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، مزاج میں شدت ہوتی ہے، اس لیے پھر بہت سے حضرات عقائد پر کام کرنے والوں کی مخالفت بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ عقائد پر کام کرنے والوں کے جو مخالفین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حاسدین نہیں ہیں، حاسدین نہیں ہیں، غلط فہمی کا شکار ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو عقیدے پر کام کرتا تھا، لہجہ تلخ تھا،
مزاج میں شدت تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ عقائد پر جو کام کرتے ہیں شاید سارے ہی ایسے ہوں گے، لہٰذا اپنے بچوں کو بچاؤ، عوام کو بچاؤ، اس سے انتشار ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عقیدے کے بیان کرنے کا معنی رد نہیں ہے، عقیدے کے بیان کرنے کا معنی اصلاحی عقیدہ ہے، اس کا معنی رد کس نے کہا؟ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند کر لے یا تھوڑی سی شدت پیدا ہو جائے تو اس سے جلدی متنفر نہ ہوا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسے ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اب بیان فرماتے تو حدیث پاک میں ہے اعلیٰ صوتہ، آواز آپ کی بلند ہوتی، اور بعض آگے الفاظ ہیں کہ ایک تو آواز بلند ہوتی، نمبر 2 آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، احمرت وجہ، چہرہ سرخ ہو جاتا، اور آگے واشتد غضبہ، حضور کا غصہ بڑک اٹھتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد انذرتکم النار، انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے گفتگو فرماتے اور آپ کی آواز مدینہ کے بازار میں جاری ہوتی تھی۔ اب یہ بازار میں سپیکر کے ساتھ تو نہیں تھی نا، بغیر سپیکر کے تھی۔ اس کا معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے واز فرماتے تھے، اس لیے بس اوقات کو بندہ اس طرح واز فرمائے، اس کے واز کو شریعت کے خلاف نہ سمجھا کرو۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ علوم مکمل نہیں ہوتے، ایک جہت کو پڑھا ہوتا ہے، دوسری جہت کو نہیں پڑھا ہوتا، ایک جہت اچھی لگتی ہے، دوسری پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بحمدللہ تعالیٰ مرکز اہل سنت والجماعت کی خوبی آپ دیکھو گے کہ ہم کسی کی تردید نہیں کرتے۔ کسی کی تردید نہ کرنے کا معنی ہم کہتے ہیں کہ مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، پھر انداز سریلا ہو تو بھی ٹھیک ہے، انداز گرم ہو تو بھی ٹھیک ہے، انداز ٹھنڈا ہو تو بھی ٹھیک ہے، مضمون ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر مضمون غلط ہے اور لہجہ اچھا ہے تو بھی ٹھیک نہیں، اور مضمون ٹھیک ہے اور لہجہ تلخ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل تو مضمون کو ٹھیک ہونا چاہیے نا، مضمون ٹھیک ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے، آپ کی تقریرات بھی دیکھ لیں اور آپ کی تحریرات بھی دیکھ لیں۔ ہمارے عموماً کیا گلہ ہوتا ہے کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بہت دھیما تھا اور خطباء کے گفتگو کا انداز بڑکیلا ہے، بہت سخت ہے، لہجے تلخ ہیں، لہذا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحریر کا طرز تھا وہ کتنا سادہ تھا۔ آپ کا گوالا نامہ کو مبارک خط، مبارک تحریر پڑھیں جو آپ نے حکام کے نام لکھی ہے، من محمد الرسول اللہ الی ہرقل، لکھا ہوا ہے نا، ملک الروم۔ آپ ذرا پڑھیں اس کو، السلام علی من اتبع الہدی تسلم، آپ تحریر لکھ رہے ہیں نا۔ اب یہ جو اللہ کے نبی کی تحریرات ہیں کتنی سادی ہیں، اور آج کے دور میں تحریر سید نفیس شاہ صاحب کی، اس کو سنت کے خلاف کہنا چاہیے نا، کیونکہ حضور پاک کی تحریر تو بہت سادی ہے، اور شاہ صاحب کی تحریر دیکھو خطاطی کے بادشاہ ہیں۔ نفس مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خط نسخ ہو، خط کوفی ہو، خط نستعلیق ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جب تحریر کے بارے میں آپ یہ بات مانتے ہیں، تقریر کے بارے میں آپ کو کیا اشکال ہے؟ اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً اب کہتے ہیں جی آپ کا واز بہت مختصر ہوتا تھا اور ہمارے واز بہت لمبے ہوتے ہیں، تو حضور کی تحریر بہت مختصر ہوتی تھی، آج کی تحریر پوری کتابیں ہیں۔ آپ کی تحریر مختصر تھی نا، آج پوری کتاب ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضور کا واز مختصر تھا، آج لمبا ہو جائے تو اعتراض ہے کہ جی سنت کے خلاف ہے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے ان کو جوامع الکلم دیے تھے، وہ جو بات 1 منٹ میں فرما سکتے تھے، مجھ جیسا نالائق تو بات پورے دن میں بھی نہیں سمجھا سکتا، تو وہ تو 1 منٹ میں ایک بات فرما لیں گے، اس 1 منٹ میں کیسے سمجھاؤں؟ میرے بس میں تو نہیں ہے نا، میں تو 1 دن لگا دوں گا۔ اب مجھے آپ کو جی اللہ کے نبی نے بات 1 جملے میں کی تھی اور تو نے 1 گھنٹہ تقریر کی ہے،
اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے میرے پاس تو 1 گھنٹہ بھی نہ کافی ہے. میں تو ویسے ہی اجمی ہوں. اجمی تو کہتے ہیں گونگے کو، میں تو ویسے ہی اجمی ہوں. اور پھر شرح کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے نبی کے کلام کی. اور وہ کون سے؟ افصح العرب. تو ان کی گفتگو تھوڑی ہوگی، ہماری لمبی ہوگی نا. اس میں قابل اشکال بات کون سی ہے؟ میں اس لیے گزارش کروں جب پورا دین پڑھیں گے نا تو پھر دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے بارے میں خود بخود آپ کے مزاج میں اعتدال آ جائے گا، خود بخود اعتدال آ جائے گا. اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصلاح کے نام پر فساد ہوتا ہے، اعتدال کے نام پہ شدت ہوتی ہے، اور اس بات کے نام پہ تردید ہوتی ہے. تردید ہو رہی ہوتی ہے. یہ بہت کمزور باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو یہ بات صحیح رخ پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک جگہ ایک جامعہ میں تھا تو وہاں کے اساتذہ تشریف فرما تھے. ان میں ایک استاد فرمانے لگے کہ ہم نے کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا جی میرا دل تو پتھر کا نہیں ہے، میرا دل تو گوشت پوش کا ہے. جو محسوس کرنے والی بات اس کو محسوس کرتا ہوں، اور جو محسوس کرنے والی نہ اس کو محسوس نہیں کرتا. تو میں تو آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں محسوس نہیں کروں گا. اگر آپ کی بات محسوس کرنے والی ہوئی تو میں یقیناً محسوس کروں گا. اس لیے آپ تسلی کے ساتھ پوچھیں. اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جس طرح بات آپ نے مجھے فرمائی ہے نا کہ محسوس نہیں کریں گے، تو یہ میں آپ کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرا جواب آپ کے مزاج اور ذوق کے مناسب نہ ہو تو پھر آپ بھی محسوس تو نہیں کریں گے نا. جس طرح خوشی خوشی بات میں سنتا رہوں گا تو کوئی جواب دے دو جو آپ کے ذوق کے مناسب نہ ہو تو پھر خوشی خوشی آپ بھی سن لیں گے نا. یا صرف یہ نصیحت میرے لیے ہی ہے؟ میں نے کہا چلے آپ فرمائیں. تو مجھے وہ فرمان لگے کہ اپنے محترم صاحب کا نام لے کر کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نا طرز ٹھیک نہیں ہے، یہ لہجے مناسب نہیں ہے، طرز ٹھیک نہیں ہے، اس طرز سے بچنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے اوپر جو آپ کو اشکال ہے وہ یہ کہ میرا طرز ٹھیک نہیں ہے نا، اور تو کوئی اشکال نہیں ہے. جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں وہ غلط ہے کیا؟ کہ عقیدہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے جو طرز ہے نا آپ کا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ جو آپ رد کرتے ہیں نا اس سے بچائیں، اس سے انتشار ہوتا ہے. میں نے کہا میں کہتا ہوں ملحد ٹھیک نہیں، میں کہتا ہوں مبتدع ٹھیک نہیں، میں کہتا ہوں فلاں ٹھیک نہیں، مشرک ٹھیک نہیں، کافر ٹھیک نہیں. میں بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں. ان سے بچو، مشرک سے بچو، کافر سے بچو، ملحد سے بچو، مبتدع سے بچو، ان سے بچو. اور آپ کے محترم صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے کام کا طرز ٹھیک نہیں، ان سے بچو. تو یہ جو بات ہے کہ بچو، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے محترم صاحب فرما رہے ہیں. تو اگر یہ کہنا کہ کسی سے بچو یہ جرم ہے تو پھر میں اور آپ کے محترم صاحب دونوں مجرم ہوئے نا. صرف میں تو مجرم نہیں ہوں. ہاں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں غلط عقیدے والوں سے بچو، آپ کے محترم صاحب فرما رہے غلط طرز والوں سے بچو. قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جو جائیں گے اس کی بنیاد طرز ہوگا یا اس کی بنیاد عقیدہ ہوگا؟ مجھے کہتے ہیں عقیدہ. تو میں نے کہا پھر میں کہتا ہوں ان سے بچو جو جہنمی ہیں، عقیدہ جو ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان سے بچو جنتی ہیں جو، کیونکہ ان کا طرز ٹھیک نہیں ہے. تو میں اہل جہنم سے بچا رہا ہوں، آپ کے محترم اہل جنت سے بچا رہے ہیں. تو اشکال ان پہ ہونا چاہیے مجھے، اور میں نے کبھی اشکال نہیں کیا. مجھ پہ اشکال نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی اشکال ہے، محترم صاحب کو بھی اشکال ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میری صلاح کی ضرورت ہے یا آپ کی صلاح کی ضرورت ہے؟ پھر میں نے کہا جو عقائد کا معاملہ اور کام کے طرز کا معاملہ دونوں میں فرق ہے. عقائد یہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، اور یہ جو طرز ہے یہ دلائل شرعیہ سے نہیں، یہ ذوق سے ہے. کسی کا ذوق یہ ہے، کسی کا ذوق یہ ہے. ایک آپ کا ذوق ہے کہ میرا ذوق ہے، یہ تو ذوقی چیزیں ہیں. ایک کا ذوق دوسرے پر مسلط نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگ فرماتے ہیں. تو جب میرا ذوق آپ پر مسلط کرنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا ذوق میرے اوپر مسلط ہونا کیوں ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ذوق میں آزاد ہیں، میں اپنے ذوق میں آزاد ہوں. اس میں حرج کی بات کیا ہے؟
ایک مرتبہ ہندوستان میں روافض نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی کہ ہم صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور یہ ہمارا مذہب ہے، اور گورنمنٹ انگریز کے قانون کے مطابق ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہے، تو ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم صحابہ پر تبرہ کریں، ہمارا مذہب ہے۔ تو پھر یہ جو سنی ہیں یہ ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ لہٰذا ان کو پابند کیا جائے کہ ہمیں کچھ نہ کہے اور ہمیں آزادی قانون کے مطابق دی جائے کہ ہم یہ کام کھلے عام کریں۔ ظاہر ہے کیس دائر ہو گیا، ہندوستان میں تشہیر ہو گئی، کیس کی تاریخ لگ گئی۔ اب ادھر سے گئے حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز نے کہا جی یہ ان کا موقف ہے، کوئی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں تاکہ اس کے بعد کیس شروع کریں۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ ہمیں کوئی اشکال نہیں، ہم ان کی رائے سے 100% متفق ہیں۔ صحابہ پر تبرہ کرنا ان کا مذہب ہے اور انگریزی قانون کے مطابق ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لہذا باقاعدہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جو صحابہ پر تبرہ کرے اس کو قتل کر دے۔ ہمیں بھی اجازت دے دی جائے، یہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں۔ انگریز نے کہا بتاؤ بھائی، دیکھو نا کیسی بات فرمائی، فرمایا کہ ہر کسی کو پھر آزادی دے دو، آپ ان کو آزادی دے رہے ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں تو دونوں کے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، ان کا مذہب وہ ہے، ہمارا مذہب وہ ہے، یہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیں آپ 12 دن نہیں، ہمارے پاس 12 سال ٹھہرے، ہم دنیا بھر میں کسی شخص کو اس بات پر مجبور نہیں کرتے کہ جو طرز ہمارا ہے تم وہی اختیار کرو، پھر آپ ہمیں مجبور کیوں کرتے ہیں؟ پھر معتدل آپ ہیں یا معتدل ہم ہیں؟ ہم آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی آپ میں جمعیت علماء اسلام سے ہوگا، کوئی تبلیغی جماعت سے ہوگا، کوئی کسی اور جماعت سے ہوگا، آپ پورے 12 دن میں دیکھنا کہ ہم کسی بھی جماعت کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، ہر جماعت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو یہ کون سا تشدد ہے؟ تو اعتدال کا راستہ ہے، مدح بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں، جس حد تک ممکن ہو تعاون بھی کرتے ہیں، تو ہم تو مخالفت نہیں کرتے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ کبھی میں ایک مرتبہ ایک جامعہ میں گیا، ایک طالب علم نے مجھے کہا، مغرب کے بعد میرا بیان تھا، مغرب سے پہلے مجھے کہتا کہ ہمارے ایک استاد جی ہیں، وہ فرماتا ہے کہ مولانا گھمن صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھے مزاج کے ہیں، یہ تو کام کو انہیں کنٹرول کیا ہوا ہے، ہمیں ان پر تو کوئی اشکال نہیں، بس ہمیں خدشہ صرف یہ ہے کہ جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک تو ہو سکتا ہے کام مثبت ہو، لیکن آگے جو شاگرد تیار کر رہے ہیں نا، ہمیں اس سے خدشہ ہے کہ وہ فساد بچائیں گے اور وہ پھر آج یہ غلط کہہ رہے ہیں وہ قتل و غارت پر آئیں گے، یہ غلط کہہ رہے ہیں فتوی بازی پر آئیں گے، جو پٹی ہے یہ پڑھا رہے ہیں، اس کو نقصان بہت ہوگا۔ میں نے اس طالب علم سے کہا کہ یہ خدشہ ان کو مجھ سے ہے نا، کہ جو میرے شاگرد تیار ہو گئے ان میں نقصان، کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب خدشہ مجھ سے ہے اظہار آپ سے کیوں کرتے ہیں؟ اظہار مجھ سے کریں۔ میں اگر آپ کی بات سن رہا ہوں تو آپ کے استاد جی کی بات نہیں سنوں گا، تو انہیں کو مجھے سمجھائیں، یہ بات آپ کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ اب ظاہر ہے جب یہ بات درسگاہ میں کہیں گے تو عام ذہن بنے گا استاد جی بہت نیک ہیں، بہت معتدل ہیں، بہت مصلح ہیں، بہت امت کا درد ہے، اور ہمارے بارے میں ذہن کیا بنے گا؟ یہ انتشار پسند ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھی جب مجھ سے خدشہ ہے تو مجھے سمجھائیں، جب میں آپ کی بات سمجھ جاؤں گا اپنے شاگردوں کو سمجھا دوں گا، مجھے آپ نہیں سمجھاؤ گے، میں غلط بندے تیار کرتا رہوں گا تو باقی حضرات کو سمجھانے سے کیا ہوگا؟ میں یہ بات اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مدرس ہیں، بعضوں نے مدرس بننا ہے، بعض استاذ ہیں، بعضوں نے استاذ بننا ہے، اپنا رخ ٹھیک رکھیں، اپنا مزاج ٹھیک رکھیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میری ابھی چند دن قبل ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے مسلک کے، ان سے ملاقات تھی، ناشتہ تھا، تو میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا حضرت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مجھے کہتا ہے فرمائیں۔ میں نے کہا جو لوگ تحریکوں میں کام کرتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں، آپ
طلباء کے سامنے ان کو عزت دیں، ناشتہ کرائیں، کھانا کھلائیں، عزت دیں، اور پھر کہ بھی میں نے ذرا اساتذہ کے سامنے ان کو عزت دیں، طلباء کے سامنے عزت دیں، اور پھر کہ بھی میں نے ذرا ان سے کچھ بات کرنی، الگ کمرے میں بیٹھ جائیں اور الگ کمرے بیٹھ کے سمجھائیں کہ دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے، لیکن اس میں فلاں سقم ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، ذرا اس کی اصلاح کرو۔ میں نے کہا ایک طرز تو یہ ہے، اور دوسرا طرز کیا ہے کہ جب ہم آپ جامعہ میں آئیں آپ ہمیں اچھی طرح ملیں، اور جانے کے بعد درسگاہ میں ہمارے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ میں نے کہا اس درسگاہ میں کوئی میرا عقیدت مند بھی ہوگا، مجھ سے محبت والا بھی ہوگا، مجھ سے مراد میں نہیں، مجھ سے مراد تحریک کا کام کرنے والا کوئی فرد بھی، اس کا کارکن اس کو بتائے گا، اس کو وہ صاحب پہ چڑھے گا، وہ آپ کے شہر میں آ کر آپ کے خلاف تقریر کر دے گا، آپ درسگاہ میں اس کے خلاف کر دیں گے، تو اس سے تو فساد ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ آنے والے کو طلباء کے سامنے عزت دو اور بند کمرے میں اس کی اصلاح کرو، ہدیہ دو، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ واقعتاً میری غلطی ہے جو انہوں نے خلوت میں نشاندہی فرمائی ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تحریک میں کام کرنے والوں کو ٹھیک کرنا ہے، تحریک کو خراب کرنا نہیں ہے۔ لہذا ایسے اسلوب اختیار کریں کہ جس سے تحریک میں کام کرنے والے بندوں کی اصلاح ہو، ایسا اسلوب اختیار نہ کریں کہ جس سے تحریک میں کام کرنے والے بندے کے مزاج میں شدت آئے اور تحریک کا رخ مزید خراب ہو جائے۔ یہ تو خیر میں نے 2-3 باتیں عرض کی ہیں، اصل جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عقائد کی محنت اعمال کی محنت سے زیادہ اہم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو 12 دن میں محسوس ہوگا کہ ہمارے مزاج میں اعتدال کتنا ہے، آپ کو خود محسوس ہوگا اعتدال کتنا ہے، آپ کو محسوس ہوگا یا ذکر کتنا ہے، آپ کو محسوس ہوگا تلاوت کتنی ہے، آپ کو محسوس ہوگا نوافل کتنے ہیں، اور یہ سال بھر کا معمول ہوتا ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ ہمارے شدت ہے بھی یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اعتدال کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کے مصنف ہیں امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی۔ 239 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 321 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کی ولادت پر ایک قول 239 کا ہے، ایک 229 کا ہے، بعضوں نے ترجیح 239 کو دی ہے، بعضوں نے 229 کو دی ہے۔ ہمارے ہاں جو لکھا وہ یہی ہے کہ 239 کو ولادت ہے اور 321 کو ان کی وفات ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں اور مصنفین سیاستہ کے دور کے آدمی ہیں، بہت پرانے آدمی ہیں۔ اب ان کی ولادت ہے 239 ہجری، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 256 ہجری، تو امام بخاری کے دور کے ہیں۔ حضرت امام مسلم کی وفات ہے 261 ہجری، ان کی بھی دور کے ہیں۔ امام ابن ماجہ کی وفات ہے 273 ہجری، ان کے دور کے بھی ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد کی وفات ہے 275 ہجری، ان کے دور کے بھی ہیں۔ امام ترمذی کی وفات ہے 279 ہجری، ان کے دور کے بھی ہیں۔ اور امام نسائی کی وفات ہے 303 ہجری، ان کے دور کے بھی ہیں۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کی وفات ہے 241 ہجری، ان کے دور کے بھی ہیں۔ اگر 229 والا قول ہو اس کو ترجیح دیں تو پھر تو بہت زیادہ زمانہ ان کا بنتا ہے۔ تو یہ چھوٹے نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اور العقیدۃ الطحاویہ، عجیب بات یہ ہے حنفی مسلک، حنفی مذہب کے مصنف ہیں، اور یہ العقیدۃ الطحاویہ اس وقت پوری دنیا میں مسلم کتاب ہے، پوری دنیا میں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں باقاعدہ یونیورسٹیوں میں نصاب کا حصہ ہے یہ کتاب العقیدۃ الطحاویہ، اتنی اہم کتاب ہے۔ یعنی مقلدین تو مانتے ہی مانتے ہیں، باقی حضرات بھی اس کو مانتے ہیں، اور یہ کتاب نصاب کا حصہ ہے اور یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ میں تو علماء اور طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح و معانی الاثار طحاوی شریف یہ مکمل اپنے پاس رکھیں، اور امام طحاوی کا ایسا ذوق ہے اور ایسے دلائل سے بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ امام طحاوی پہلے دوسرے مسلک کے دلائل پیش کریں گے،
اور پھر لکھیں گے ذاہب قوم الی ھذی الآثار، نام نہیں لیں گے۔ اس کے بعد پھر اپنے دلائل لکھیں گے اور لکھتے ہیں وخالف فی ذالک آخرون، وہ اپنے ہوتے ہیں، پھر اس پر آثار پیش کرتے ہیں دلائل نقلیہ، پھر دلائل عقلیہ وفیہ نظر کہہ کے پیش کرتے ہیں، اور نقلی اور عقلی دلائل سے اپنے مسلک کی ترجیح پیش کرتے ہیں۔ کتنا مضبوط آدمی! اس لیے آپ تحاوی شریف اپنے پاس رکھیں اور تحاوی شریف مکمل مطالعہ کریں، اور مدارس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ختم بخاری ہوتا ہے نا، اس سے اہمیت کے ساتھ ختم تحاوی شریف ہونا چاہیے۔ ہم اپنی کتب عوام میں متعارف کرائیں، تحاوی شریف متعارف کرائیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کی کتب متعارف کرائیں، ہماری اپنی کتب ہے اس کا تعارف کریں، ان کتابوں کے حوالے دیں، ان کا بار بار نام لیں۔ میرا بھی چند دن قبل ملیشیا ایک بیان تھا، بیان اس پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر میں بات کر رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا حوالہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ قرآن کریم میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسرے مقام پر ہے محمد رسول اللہ، ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ہمارا کلمہ بن جاتا ہے۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ نے لا الہ الا اللہ ایک جگہ سے لیا، محمد رسول اللہ دوسری جگہ سے لیا، انہیں کہنا یہ تو پورے دین میں ترتیب ہے، قرآن کریم میں سارے عقائد اور سارے مسائل ایک جگہ تو ذکر نہیں کیے، ایک عقیدہ ایک جگہ پر ہے، ایک جگہ پر ہے، ایک مسئلہ ایک جگہ پر ہے، ایک مسئلہ ایک جگہ پر ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کی ہیں سارے ایک جگہ تو نہیں کیے۔ اب اگر کوئی بندہ قصص النبیین کتاب لکھے گا تو سارے واقعات اکٹھے کرے گا اور وہ کہہ دیجیے تم نے تو اکٹھے بیان کیے ہیں، قرآن کریم نے تو الگ الگ بیان کیے ہیں۔ بھئی قرآن کریم نے جب ضرورت تھی کسی واقعہ کی نازل فرما دیا تو ہم تو اکٹھے کر کے امت کے سامنے پیش کر دیں گے نا۔ پھر بھی میں نے کہ اگر نہ اس کو یقین آئے، اس کو شک رہ جائے، حدیث پیش کرو تو آپ حدیث پیش کر دو۔ اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام محمد نے کتاب الآثار میں نقل کیا، یہی کلمہ کہتے ہیں محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن الہیثم عن عبد الرحمن بن سائد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح بکبشین املحین ذبح احدہما عن نفسہ وذبح الآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری کتاب بھی ہے، ہماری سند بھی ہے، ہماری دلیل بھی ہے، کیوں نہیں پیش کرتے آپ؟ اب کیوں جھجکتے پھرتے ہیں؟ اور امام محمد کو چھوٹا آدمی ہے، امام شافعی کا بھی استاد ہے اور ہم جھجکتے پھرتے ہیں۔ تو ہم حوالہ دیتے وقت صحیح بخاری کا حوالہ جور سے دیں گے، ترمذی کا جور سے دیں گے، اور کتاب الآثار کا حوالہ دیں گے ہی نہیں، دیں گے تو جھجکتے ہوئے دیں گے کہ شاید ہم کو جرم کرتے پھر رہے۔ میں نے اس لیے گزارش کیا کہ اپنے حوالے کھل کے دیا کرو اور اپنی کتب امت کے سامنے پیش کرو کہ ہماری کتابیں کون تھیں۔ تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ لکھا، بہت مختصر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کریں، لمبی تفاصیل کی بجائے عقیدہ آپ کے سامنے آ جائے۔ گزشتہ سال دورہ تحقیق المسائل میں نے المحند علی المفند پڑھائی تھی، اس وال عقیدۃ الطحاویہ ہے، آئندہ سال کوئی اور کتاب، آئندہ سال کوئی اور کتاب۔ تو ہماری خواہش ہے کہ کم از کم اللہ آپ کو بھی زندگی دے، اللہ ہمیں بھی زندگی دے، تو 8-10 کتابیں عقائد کی اسی طرح سبقن پڑھا دیں، آپ بھی پڑھ لیں، ریکارڈ کے اندر بھی آ جائے، امت کے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے مجھ سے اگر کوئی طالب علم یہ مشورہ کرے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ عقائد میں ماہر ہو جاؤں یا میری تیاری مکمل ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھی آپ درجہ اولیٰ میں ہیں، ثانیہ میں ہیں، ثالثہ میں ہیں، رابعہ میں، کسی میں بھی ہیں، آپ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک ہر سال 12 دن ہمارے پاس دورہ تحقیق المسائل کرو، دورہ حدیث کر لو تو پھر 1 سال ہمارے پاس لگاؤ تخصص فی التحقیق والدعوہ ہماری ترتیب پر۔ میں نے کہا پھر آپ اپنے علاقے میں جاؤ، آپ انشاءاللہ عقائد کی دنیا میں بے تاج بادشاہ ہوں گے، لیکن ہر سال 12 دن۔ آپ اس سال آؤ گے دورہ تحقیق المسائل میں؟ نہیں، کیوں؟ جی میں نے پچھلے سال کیا تھا۔ اس سال چلہ لگاؤ گے؟ جی پچھلے سال لگایا نہیں تھا۔ وہ تو سالانہ ترتیب ہے نا سالانہ ترتیب ہے نا۔ چھٹیاں کہاں گزارو گے؟ جی میں نے گھر جانا ہے، پہلے سال گئے نہیں تھے؟ جی گیا تھا، تو پھر اس سال کیوں؟ سر جی گھر ہے نا جی، وہ تو پھر گھر کی ترتیب سالانہ ہے،
جو تبلیغ میں اس کی ترتیب سالانہ ہے، اچھا جو کسی خانقاہ میں شیخ کا مرید ہے اس کی ترتیب سالانہ ہے، اور جب ہم سالانہ تحقیق المسائل کی 5-10 سال ہر سال پڑھو، یہ اشکال ہو رہا ہے۔ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ مزاج بنو۔ پہلے سال میں آپ کا ہمارا مزاج ملے گا، قارورہ ملتا ہے، طبیعتیں ملتی، کوئی فائل سمجھ آئے گی، کوئی نہیں ہے، کوئی فائل ادھوری ہوگی، کوئی پوری ہوگی۔ جب آپ 8-10 سال اس ماحول سے گزر جائیں گے نا، پھر آپ کو عقائد پر شرح صدر ہوگا، آپ کو بولنے میں مزہ آئے گا۔ پہلے آدمی کا مزاج بنتا ہے، پھر فائلیں سمجھتا ہے، پھر عقیدہ سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا مزاج بنتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ 12 دن میں مزاج بھی بن جائے، عقیدہ بھی سمجھ آ جائے، محفوظ بھی ہو جائے، یاد کرنے والی زبان بھی آ جائے، تو 12 دن میں سارا کچھ تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے رات اساتذہ بیٹھے تھے ہم، تو ایک کسی طالب علم کا فون آیا کہ جی میں نے دورے میں داخل ہونا ہے، دورہ تحقیق المسائل کرنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ تو آپ دورے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم پڑھاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔ تو میں کل شام تک آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ بہت مصروف ہیں، آپ پرسوں شام تک آئیں، آپ آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو مزاح میں کہہ رہا ہوں، ہنستے ہنستے، لیکن آپ سوچو جب مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی مسالک ٹھیک نہیں، میں کام کیسے کروں گا؟ یہ تو مجھے یقین ہونا کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور باقی ٹھیک نہیں ہے، باقی بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے عقائد ٹھیک ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو عقائد سب کے ٹھیک نہیں ہوتے، عقیدہ ایک کا ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ کوئی اجتہادی چیزیں تو ہے نہیں کہ ان کا بھی اجتہاد ہے، ان کا بھی اجتہاد ہے، اس پر دوہرا اجر ہے، اس پر ایک آدھا اجر ہے، ان کی بڑی جنت ہے، ان کی چھوٹی جنت ہے، نہ، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، جب عقائد میں کہتے ہیں یہ حق پر ہے اور یہ خطا پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ اور جب اجتہادی مسائل پر کہتے ہیں کہ یہ حق پر ہے اور یہ خطا پر ہے، اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ خطا بمعنی باطل پر نہیں ہے، یہ خطا بمعنی مرجوع پر ہے۔ اس حق پر 2 جنت ہے، ڈبل، اس پہ 1 جنت ہے، اس پہ اجران ہے، اس پر اجر ہے۔ تو جب عقائد میں حق اور خطا کا مقابلہ ہو تو حق سے مراد جنت اور خطا سے مراد جہنم، اور یہاں خطا کا معنی باطل ہے۔ اور جب اجتہادیات اور فروعی مسائل کے اندر یہ حق اور یہ خطا ہے، اور یہ حق سے مراد حق ہے اور خطا سے مراد باطل نہیں ہے، بلکہ خطا سے مراد بھی حق ہے، لیکن ایسا حق ہے کہ جس پر 2 اجر نہیں بلکہ 1 اجر ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ تو جب ہم عقائد پر کہیں کہ ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی حق پر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فروعی مسائل میں ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، اس پر 2 اجر ہے، اس پر 1 اجر ہے، اس پر 2 اجر ہے، اس پر 1 اجر ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن عقائد میں یوں نہیں ہوتا۔ اور جنت میں داخلے کی بنیاد عقائد ہے یا فروعی مسائل ہیں؟ جی عقائد ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، یا جس کا ٹھیک نہیں وہ بھی جائے گا؟ جی یہ بات اچھی طرح سمجھو، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہی جائے گا، یا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی جائے گا؟ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی باطل عقیدے والا جنت میں نہیں جائے گا، صحیح عقیدے والا جنت میں جائے گا، لہذا عقیدہ ٹھیک کرو۔ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے جی فلاں مولانا صاحب تو کہتے ہیں نہیں جنت بہت بڑی ہے، اوروں کو بھی جانے دو، صرف تم نے تھوڑے ہی جانا ہے، جنت بڑی ہے، دل بڑا رکھو، صرف آپ نے نہیں جانا، اوروں کو بھی جانے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی، اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس میں بندے کتنے ہوں گے؟ جی 1، وہ تو بہت بڑی نہیں ہے، پھر 1 کیوں ہوگا؟ 2-4 اور بھیج دو، آپ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، بات سمجھو، جنت میں جانے والا آخری جنتی، اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، لیکن اس میں بندے کتنے ہوں گے؟ یہ 1 کے لیے 10 گنا بڑی ہے نا، تو اب میں کیسے اس کے اندر دوسرا بندہ داخل کر سکتا ہوں؟ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی دل بڑا کر لیں، جتنا بھی دل بڑا کر لیں،
جنت میں دوسرا بندہ اپنے ساتھ نہیں داخل کر سکتے. ہاں جب جنت میں چلے جائیں تو پھر آپ میری جنت میں ہیں، میں آپ کی جنت میں جاؤں، کوئی حرج نہیں، دوست ہیں، ملے ایک دوسرے کو. لیکن جس کے لیے جنت کا دخول ہی ممکن نہیں ہے اس کو جنت میں داخل کریں، یہ کسی کے بس میں نہیں. ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے سمجھنا. چلیں اب پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا ما رواه الامام ابو جعفر الطحاوی فی ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبد اللہ بن محمد بن الحسن الشیبانی وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین. قال الامام و به قال الامامان المذکوران نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ تعالی. یہ صرف اتنا بتایا کہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یہ چونکہ مقلد ہیں حنفیوں کے، اس لیے ان حضرات کی ترتیب ان نے قائم رکھی ہے اور اپنے ائمہ کے بیان کردہ عقائد کو یہاں ذکر فرمایا ہے. نمبر 1، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. کوئی شریک نہ ہونے کا معنی نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الوہیت میں شریک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی گنجائش ہو، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی ربوبیت میں شریک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب اور خالق مان لیں، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کو اللہ کی صفات میں شریک ہے کہ ہم اللہ والی صفات کسی اور کے لیے ثابت کر دیں. عالم الغیب صفت اللہ کی ہے کسی اور کو دے دیں، مختار کل صفت اللہ کی ہے کسی اور کو دے دیں، قادر مطلق کی صفت اللہ کی ہے کسی اور کو دے دیں، مشکل کشا حاجت روا کی صفت اللہ کی ہے کسی اور کو دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ تعالی واحد، اللہ اکیلے ہیں، احد ایک ہیں اور اکیلے ہیں، لا شریک لہ اور کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، نہ ہی الوہیت میں، نہ ہی ربوبیت میں اور نہ ہی صفات. اس لیے کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے توحید فی الالوہیت، اور ایک ہے توحید فی الربوبیت، اور ایک ہے توحید فی الصفات. اللہ تعالیٰ تینوں کے اندر وحدہ لا شریک ہے. نمبر 2، ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ رب العزت کے مثل نہیں. مثل نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ واحد. کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ کے بیٹے، آپ کہتے ہیں جی واحد، تو اللہ کو بھی آپ نے واحد کہہ دیا، بیٹے کو واحد کہہ دیا. کہتے ہیں لا شیء مثلہ. اللہ کو واحد کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب کسی بیٹے کو واحد کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے. کتنے تمہارے پاس پیسے ہیں؟ واحد 1 روپیہ. اب یہاں واحد کا معنی اور ہے، اللہ کی طرح واحد نہیں ہے. تو یہ ہے معنی کہ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے. اللہ رب العزت کون ہے؟ رؤوف. اور قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو فرمایا گیا وہ بھی رؤوف ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. اللہ کون ہے؟ رحیم. اور نبی کو بھی قرآن کریم میں بتایا گیا رحیم ولا شیء مثلہ. اللہ کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے. اللہ کے رحیم ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رحیم ہونے کا معنی اور ہے. ایک ہوتا ہے رافت، ایک ہوتا ہے رحمت. رافت کہتے ہیں دفع مضرت کو، اور رحمت کہتے ہیں جلب منفعت کو. جو سختیاں ختم کرتا ہے رؤوف ہوتا ہے، اور جو نعمتیں دیتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اللہ کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے. اللہ رب العزت انسان کی سختیاں ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی ختم نہیں کرتے. ختم کیسے ہوتی ہیں اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ختم کیسے ہوتی ہے. اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی عطا نہیں فرماتے، لیکن اللہ کیسے دیں گے اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتاتے ہیں.
اب رعوف اللہ کے لیے تو معنی اور ہے، اور نبی کے لیے تو معنی رحیم اللہ کے لیے تو معنی اور ہے، اور نبی کے لیے تو معنی یہ ہے ولا شیء مثلہ، کوئی اللہ کی مثل نہیں۔ اس لیے کبھی الفاظ کے اشتراک سے شبہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں رکھیں، ادھر عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچہ ہے۔ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے، مثل نور ہی یہی لفظ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ادھر قرآن کریم میں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو ایک آیت میں مثال بیان ہو رہی ہے اور ایک آیت میں مثال کو بیان کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، بظاہر دعاتوں میں تعارض ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے نور کی مثل ہے، تو تمہارا عقیدہ قرآن کے موافق نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں، جب ہم نے کہا کوئی اللہ کی مثل نہیں تو اس کا معنی در حقیقت اللہ کی مثل، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت مخلوقات کی مشابہات سے پاک ہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں، نہ اللہ کی صفات جیسی ہے۔ اور جو قرآن کریم میں ہے وہ حقیقتاً یہ نہیں کہ اللہ کا نور ایسے ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات جیسا کوئی صفت کا ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا۔ تو اللہ کی صفت جیسی صفت ہونا اور ہے، اور اللہ کی صفت کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا یہ اور ہے۔ اور جو قرآن کی فلا تضربوا للہ الامثال، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے لیے گھٹیا قسم کی مثالیں بیان نہ کیا کرو، کہ جیسے ایک ہے اللہ اور ایک ہے یہ معبود، ہم ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جس طرح بڑے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چھوٹا ہونا چاہیے ورنہ بڑے تک نہیں جا سکتے، اسی طرح اللہ بڑا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹے جو تھے اللہ کے محبوب ان کی تصویریں بنائی اس تک پہنچنے کے لیے، پر میں ایسی گھٹیا مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کروں۔ اب سمجھ آ گئی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں جملہ نقل کروں تو بات جلدی سمجھ آئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے زیادہ بھی قریب ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہیں، لیکن میں کیا کروں اگر مثال نہ دیں تو بات سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے ہمیں مثال دینی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ شارک کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے جوڑتے ہیں اور درمیان میں گوند ہوتی ہے، تو اگرچہ کاغذ سے ملا ہوتا ہے لیکن واسطہ گوند کا ہوتا ہے، اور جو گوند کاغذ سے ملتی ہے وہ بلا واسطہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اور نفس انسان، ان کا جو اتصال ہے یہ بواسطہ خدا کے ہے، اگر خدا نہ ہو تو ان کا اتصال نہیں ہو سکتا، اور خدا کا اتصال نفس انسان سے یہ بلا واسطہ ہے۔ جس طرح کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے اور گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے، یہ معنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا۔ فرمایا اب اللہ بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں، مثال نہ دے تو بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی، یہ معنی ولا شیء مثلہ، اللہ کی کوئی مثل نہیں، سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، سمجھانے کے لیے۔ نمبر 3 ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی ذات کو عاجز کر دے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ارادے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کام کرنا چاہے تو نہ ہونے دے، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ چاہے نہ ہو تو کوئی اس کو کر دے۔ ولا شیء یعجزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ یہ بہت مشہور ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو میں دلیل اس کی یہ دوں گا کہ کام ہونے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن کام پھر بھی نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غیر مرئی اندیکھی طاقت موجود ہے جو میرے کام کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اسی اندیکھی طاقت کا نام اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ نمبر 4
ولا الہ غیرہ، اور کوئی الہ اللہ کے علاوہ نہیں۔ ایک الہ وہ ہے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور ایک الہ وہ ہے جو الہ بننے کے لائق ہے۔ تو یہاں اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کوئی اور الہ نہیں بنائے، اس کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ ورنہ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، ایک خدا ہمیں بنا کر دے دو۔ تو مانگ رہے تھے۔ تو ولا الہ غیرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور الہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بننے کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ نمبر 5، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء۔ میں کبھی طلبہ کو عبارت پڑھنے کے بعد وضاحت کر دیا کرتا ہوں، یہ بات کھولنے کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، یہ حمزہ وصلی، ورنہ بس اوقات بازو پر نحو کا غلبہ ہوتا ہے تو بعد میں اشکال کرتے ہیں کہ کیسا استاد ہے جس کو عربی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ حمزہ وصلی تو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، دیکھیے پڑھا نہیں ہے قدیم بلا ابتداء، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابتدا کا حمزہ گرنا چاہیے تھا۔ اصل عبارت ہے قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، لیکن اس نے حمزہ پڑھا ہے، عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی، عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک کلپ سناؤں، آپ سن کر حیران ہو جائیں۔ ایک غیر مقلد مناظر ہے، میں چلو کسی کو سنا دوں گا، قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا الیاس گمن کو ناظر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں کلپ سناؤں گا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف نہیں آتی، نحو نہیں آتی، عبارت نہیں آتی، اور چھوڑیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ناظر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ دیوبندی اپنے 2-3 جج بٹھا لیں اور اسے کہ ناظر قرآن پڑھ کے سنائے تو ہم اس کو مناظر مان لیں، ناظر قرآن بھی نہیں آتا۔ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، اللہ تعالیٰ قدیم ہیں بغیر ابتدا کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے بغیر انتہا کے۔ جس طرح حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، اور اللہ وہ آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب العزت اول حقیقی ہیں اور اللہ رب العزت آخر حقیقی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اول اضافی، ایک ہوتا ہے اول حقیقی۔ اول اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے بھی کوئی ہو سکتا ہو، اور اول حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو سکتا ہو۔ آخر اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو، اور آخر اضافی وہ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بھی نہ آ سکتا ہو۔ اب دیکھو میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ مثلا ہمارے ہاں طلبہ ہیں 500، اب 1 سے گنتی شروع ہوتی ہے اور 5 پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں بھی یہ طالب علم آخری ہے، آخری کا معنی ہمارے پاس ہیں ہی 500، اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم گنتی کر سکیں، بس گنتی ہماری اس کے بعد ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ہمارے پاس ہیں ہی 500۔ یہ ہوگا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھی ہماری ترتیب کا یہ آخری حقیقی ہے، اور یہ کون ہے؟ پہلا، سب سے پہلے آیا تھا، اس کا 1 نمبر ہے، یہ سب سے آخر میں ہے، اس کا یہ ہے، یہ اول حقیقی ہے کہ اس سے پہلے ممکن نہیں کہ ہمارے پاس آئے جو یہ تھا۔ تو اول حقیقی اس سے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کی کوئی امید ہی نہ ہو، امکان ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت اول حقیقی ہیں اور اللہ آخر حقیقی ہیں، قدیم بلا ابتدا ہیں اور آخر بلا انتہا ہے۔ لا یفنی ولا یبید، اور اللہ رب العزت نہ فنا ہوں گے نہ کبھی ختم ہوں گے۔ نمبر 6، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت ازلی بھی ہیں اور اللہ ابدی بھی ہیں۔ ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اور ابدی کہتے ہیں جو ہمیشہ رہیں۔ اس پر ایک سوال ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ ازلی نہیں کہ ہمیشہ سے ہوں، لیکن جنت اور جہنم یہ ابدی ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے۔
تو ازلی ہونا اللہ کی صفت یہ تو سمجھ آتی ہے، ابدی ہونا اللہ کی صفت یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جنت اور جہنم بھی ابدی ہے، وہ بھی فنا نہیں ہوگی، تو اللہ کو ابدی کیسے کہتے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، ایک ہوتا ہے فنائے امکانی، ایک ہوتا ہے فنائے عملی، ایک ہوتا ہے کہ اس چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک ہوتا ہے اس نے فنا ہو سکتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں فنا ہو جانا ہے اسے کہتے ہیں فنائے عملی، ایک کہتا ہے کہ اس نے یہ فنا ہو سکتی ہے اسے کہتے ہیں فنائے امکانی۔ جنت اور جہنم میں فنائے عملی تو نہیں ہے لیکن فنائے امکانی ہے، کیونکہ مخلوق ہے، اور یہ جو قرآن کریم میں کل من علیہا فان، کیا ہر چیز فنا ہوگی؟ اس کا معنی ہے ہر چیز میں فنائے امکانی ہے، ہر چیز میں فنا امکانی ہے، اور اللہ کی ذات کے اندر نہ فنائے عملی ہے اور نہ ہی فنائے امکانی۔ ورنہ جنت میں جانے کے بعد تو اہل جنت سارے ہی ابدی ہو جائیں گے کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نے ان کو ختم نہیں کرنا، لیکن یہ ان کا جو فنا ہو، ان کا ہمیشہ رہنا یہ ٹھیک ہے، لیکن امکان فنا ہے کہ اللہ چاہیں تو ان کو ختم کر دیں، لیکن ختم کریں گے نہیں۔ تو اللہ کی ذات میں فنا نہیں، یعنی فنائے امکانی بھی نہیں، نہ وہاں پر عملاً فنا ہے اور نہ امکاناً فنا ہے، نہ فنا ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں، اور جنت اور جہنم فنا ہو تو ہوگی نہیں لیکن ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، ولا یکون الا ما یرید، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں، جو اللہ چاہیں گے ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز کو کن فرمائے فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کن فیکون تو چیز ہو جاتی ہے، حالانکہ بظاہر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے 9 ماہ کے بعد، جب اللہ نے بچے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا تو 9 سال پھر کیوں 9 ماہ کیوں لگے؟ اس کو تو فوراً پیدا ہونا چاہیے۔ انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو پھر 9 ماہ کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے جب ایک چیز کا ارادہ فرما لیا کہ اس بندے نے مرنا ہے، ارادہ کیا تو تبھی موت آئی ہے نا، تو ارادہ تو کیا اس کی موت کا پہلے، اور موت آ رہی ہے 70 سال بعد، تو کن فیکون کیسے ہوا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کن کا معنی نہیں سمجھے اس لیے اشکال پیدا ہوا۔ کن کا معنی یہ ہے کہ ہو جا، کتنی مدت میں ہو جا اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کن کا لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کن کے اندر جو مدت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بچہ 9 ماہ بعد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کن ہو جا، یعنی 9 ماہ میں ہو جا، کن اس پر موت آئے لیکن 70 سال کے بعد آئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کن تو ہم سمجھ رہے ہیں لیکن کن کے اندر جو مدت ہے نا وہ نہیں سمجھ ہو رہی۔ تو جتنی مدت کے لیے کن فرماتے ہیں کہ اتنی مدت میں ہو جا فیکون، اتنی ہی مدت میں ہوتا ہے۔ جب کن کا معنی ہو جلدی ہو جا فیکون جلدی ہوتا ہے، کن کا معنی ہو اتنے سال میں ہو جا فیکون اتنے سالوں میں ہوتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو میں ایک طالب علم سے کہتا ہوں پانی لاؤ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شام کو لاؤ یا ابھی لے آؤ؟ ٹھیک، پھل لاؤ، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں تو سبق پڑھا رہا ہوں بھئی، میں سبق کے دوران کہتا ہوں پانی لاؤ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی لے آؤ۔ اور جب میں کہتا ہوں پھل لاؤ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پھل لے کر آ جاؤ، اور میں جب سبق سے فارغ ہوں گا تو پھر پھل کھائیں گے۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کب لاؤ، پانی بھی نہیں کہا کب لاؤ، لیکن جب میں نے کہا پانی لاؤ تو آپ خود سمجھ آ رہی کہ اس کا معنی ہے کہ ابھی لے آؤ درس کے دوران، اور جب میں نے کہا پھل لاؤ تو آپ اس کا معنی خود سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد لانا، ہم کلاس سے فارغ ہو کر کھائیں گے، لیکن لفظ تو ایک ہی ہے نا کہ لاؤ،
اسی طرح جب اللہ فرماتا ہے نا کن ہو جا، تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے، کتنی دیر میں ہو جا، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اور نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بسا اوقات ہماری زبان سے ایک جملہ نکل آتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھو بیٹا محنت کرو، اللہ کے یہاں دیر تو ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ بندے کی محنت کا صلہ دیتے ہیں، بے شک دیر سے دیں لیکن دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں۔ بس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ محنت کا صلہ اب ملے، اللہ کے علم میں ہے کہ محنت کا صلہ 10 سال بعد دینا ہے۔ یہ 10 سال بعد آیا ہے ہماری منشا کے خلاف، ہماری منشا بھی کی تھی ہویا 10 سال بعد، تو ہم نے سمجھا کہ دیر سے ملا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اس کو دینے ہی 10 سال بعد آئے۔ تو اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں، اللہ کے ہاں اندھیر بھی نہیں، ان کے دینے کا وقت متعین ہوتا ہے، اور ہم جلد باز میں ذرا جلدی لینا چاہتے ہیں، اور ہماری سوچ کے مطابق وہ دیر سے ملا ہے۔ آپ نے یہاں سے جانا ہے کراچی، اور گاڑی آتی ہے 5 بجے، آپ کی چھٹی ہوگی 11 بجے، آپ نے جلدی کھانا کھایا، تیاری کی، اور سڑک پر بستر لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کھڑے ہوئے 12 بجے، گاڑی نہیں آنا تھا 5 بجے، دھوپ بھی ہے، تھک بھی گئے، تو آپ کہتے ہیں گاڑی دیر سے آئی ہے آج۔ گاڑی نہیں دیر سے آئی، گاڑی نے آنا ہی 5 بجے تھا، لیکن آپ کا خیال تھا کہ جلدی ہے تاکہ میں جلدی پہنچوں، تو گاڑی تو دیر سے نہیں آئی نا، آپ کا خیال یہ تھا گاڑی جلدی آنا ہے، اور آئی 5 بجے، وہ وقت پر آئی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کے کام وقت سے پہلے اور وقت کے بعد ہی وقت پر ہوتا ہے، لیکن بندے کی خواہش ہوتی ہے ذرا جلدی ہو جائے، اس لیے کہ بندہ جلد باز ہے، اس کے خیال کے مطابق دیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، محنت کرو بیٹا، رزلٹ ملے گا، ابھی نہیں اگلے سال سے ہی، دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ دیتے ضرور ہیں نا، وہ دیر سے نہیں دیتے، وقت پر ہی دیتے، بس ہماری خواہش ہوتی ہے جلدی دیں، اور ہماری سوچ کے مطابق تھوڑا دیر سے آ گیا تو ہم نے سوچا کہ شاید اللہ نے دیر سے دیا ہے۔ نمبر 8، لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام۔ تو یہ جو ہم نے کہا انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے، جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو وہ ملے، جو چاہو وہ ملے۔ بڑی خدائی کیا ہے؟ انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور چھوٹی خدائی کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ چھوٹی خدائی اس لیے فرمایا کہ یہ اختیار بندے کے اختیار میں نہیں ہوں گے نا، اللہ چاہے تو دے، چاہے تو واپس کر لیں، اللہ کے اختیار تو ذاتی ہوتے ہیں، اور یہ جنت میں اللہ بندے کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے، یہ خدائی اختیار کی طرح ہے، تم جو چاہو وہ ہو جائے، جو کہو گے وہ ہوگا، جو تمہاری تمنا ہوگی اس کے مطابق ہوگا، تمہاری منشا کے خلاف نہیں ہوگا، تمہاری منشا کے مطابق ہی ہوگا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک عالم آیا، جب جانے لگا تو حضرت کو نصیحت فرمائے مولانا سب کچھ بننا، خدا اور رسول نہ بننا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب کہ خدا اور رسول نہ بنوں؟ فرمایا خدا وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو اس کی مرضی کے مطابق ہو، تو جو کچھ دنیا میں ہو تمہاری مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ خود کو خدا نہ سمجھنا کہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو، کچھ جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، کچھ جو چاہتے نہیں ہو وہ ہو جائے گا، تو خدا نہ بننا۔ کیا مطلب؟ یعنی خود کو خدا نہ سمجھ لینا۔ نمبر 2، فرمایا رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کی اتباع سب پر فرض ہوتی ہے، تو رسول نہ بننا کہ تمہاری اتباع سب پر فرض ہو، جو تمہاری مان لے گا ٹھیک ہے، اور جو نہ مانے گا اس سے تم روٹ جاؤ۔ رسول نہ بننا، نہ خدا بننا نہ رسول بننا۔ بتاؤ یہ 2 باتیں سمجھ آ جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، معاملات کتنے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر
کی محنت کے نچوڑ تھے جملے. اللہ میں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. نمبر 8 لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الاوہام. اللہ وہ ہے کہ جن تک انسانی وہم کی رسائی نہیں، انسان کا وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ولا تدرک الافہام، اور انسانی فہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہاں دیکھو 2 لفظ لائے ہیں، ایک ہے وہم اور ایک ہے فہم. فہم یہ صحیح فکر کا نام ہے اور وہم یہ فاسد فکر کا نام ہے. انسان کی جو فکر صحیح ہے یہ اللہ کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور انسان کی جو صحیح فہم نہیں ہے، فاسد ہے، محض خیالی سوچ ہے، وہ بھی اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتی. وہم اور فہم میں اچھی طرح فرق سمجھ لینا. فہم کا معنی کیا ہے؟ دیکھو انسان سمجھتا ہے کہ میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، صحیح دیکھ رہا ہے نا، یہ فہم ہے. اور انسان خیالی پلاؤ میں آسمان کو عرش سمجھ کے دیکھنا شروع کر دے، یہ خیالی پلاؤ ہے، خیال ہے. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جہاں تک صحیح فکر فہم سے بندہ ادراک نہیں کر سکتا. اللہ کو سمجھ سکتا ہے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں اللہ کا دیدار کر لے گا، لیکن ادراک نہیں کر سکے گا. اور وہم ایسا ہے کہ وہ تو اللہ تک انسان کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی دنیا میں انسان بعض چیزیں فہم میں نہیں لا سکتا، وہم میں لا سکتا ہے. کیا معنی؟ ایک ہے کہ واقعتاً انسان کے پاس غریب آدمی ہے، غریب آدمی، اور واقعتاً اس کے پاس کوئی 15-20 ارب آ جائے، 15 واقعتاً آ بھی جائے اور بندہ سمجھتا بھی ہو میرے پاس 15-20 ارب ہے، تو یہ فہم ہوگا نا. یہ کیا ہوگا؟ فہم. نہ ایک امیر آدمی ہے اس کو 15-20 ارب ہو اور وہ سوچے میرے پاس 15-20 ارب ہے، تو یہ کیا ہے؟ فہم. اور ایک غریب آدمی جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، وہ اپنے خیال سے سمجھتا ہو کہ میرے کمرے کے اندر 20 ارب پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وہم. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہم کی تو وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور فہم کی رسائی تو ہے لیکن احاطہ نہیں ہے. بہت اچھی طرح فرق سمجھ لو. لا تبلغ الاوہام ولا تدرکہ الافہام. وہم کا معنی فاسد خیال. یہ انسان اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا انسان اپنے وہم اور خیال فاسد کے ذریعے کوئی نقشہ بنا لیتا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آدمی اپنے وہم کے ذریعے بھی کوئی نقشہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا. اور فہم جو انسان کی صحیح فکر ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کی ذات تک پہنچتا تو ہے لیکن احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے رویت اور ایک ہوتا ہے ادراک. رویت اور ادراک میں فرق ہے. یہ جو مسئلہ چلتا ہے نا کہ رویت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا ممکن ہے تو لوگ اس کے خلاف آیت لا تدرک الابصار پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. تو قرآن کریم رویت کی نفی نہیں کر رہا، قرآن کریم ادراک کی نفی کر رہا ہے. رویت کہتے ہیں دیکھنا بلا احاطہ، اور ادراک کہتے ہیں دیکھنا بالاحاطہ. خدا کو یوں دیکھنا کہ اللہ کی حقیقت کا انسان احاطہ کر لے، اس کا نام ادراک. اور اللہ کو یوں دیکھنا حقیقت کا احاطہ نہ کر سکے، اس کا نام ہے رویت. رویت تو ممکن ہے، ادراک ممکن نہیں. اس لیے فرمایا ولا تدرک الافہام. یہ جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں نا، میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئیں گی، یا تو لکھی ملے گی نہیں یا لکھی ملیں گے تو سمجھیں گی نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا نا، سمجھنے والا دماغ ہو، محفوظ سمجھنے والا دل ہو، محفوظ کرنے والا دماغ ہو، اور پھر سمجھانے والی زبان. کہیں سمجھنے والا دماغ قلب نہیں ہوتا، لہم قلوب لا یفقہون، اور کہیں محفوظ رکھنے والا دماغ نہیں ہوتا، اور کہیں سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تینوں نعمتیں اپنے کرم سے عطا فرما دیں. نمبر 9 ولا یشبہ الانام. اللہ رب العزت ہیں لیکن لوگوں کی طرح نہیں ہے. کیا مطلب؟ لوگ
انسان دیکھتے ہیں آنکھ سے، اللہ دیکھتے ہیں، آنکھ کے محتاج نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں زبان سے، اللہ بولتے ہیں لیکن زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ لوگ سنتے ہیں لیکن کان سے، اللہ سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج ولا یشبہ الانام۔ اللہ رب العزت انسان کے مشابہ نہیں ہے۔ انسان کسی بھی جگہ پہ موجود ہونے کے لیے جسم کا محتاج ہے۔ جسم نہ ہو اور انسان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جسم نہیں ہے پھر بھی اللہ ہے۔ انسان کی ذات ہو اور جسم نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ انسان ہو اور اس کی اعضاء نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہیں لیکن اعضاء کے بغیر ہیں، ولا یشبہ الانام۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں کے مشابہ نہیں ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے جہاں قرآن کریم میں آ جائے نا ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہ ید صفت ہے، وہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم ید صفت ہے، ید کا معنی ہاتھ نہیں۔ ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں جب ید کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، نا یہ نہیں کہنا اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ۔ اللہ کے لیے ید ہے کما یلیق بشانہ۔ ایک ہے ید کا معنی ہاتھ کرنا اور پھر کہنا جیسے اس کی شان کے لائق ہو، یہ نہیں ہے۔ ایک ہے ید کا معنی ہاتھ نہ کرنا اور پھر کہنا کما یلیق بشانہ، یہ ہے معنی لہو یدن کما یلیق بشانہ۔ جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کر دیا، ہاتھ عضو جارح کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو، تو اللہ کی کیا خصوصیت ہے؟ ید اللہ کما یلیق بشانہ، ید الانسان کما یلیق بشانہ، ید الحیوان کما یلیق بشانہ۔ تو ظاہر ہے انسان کا ہاتھ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، حیوان کا ہاتھ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو ہاتھ تو مان لیا آپ نے، اللہ تو اعضاء سے پاک ہے۔ اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بلکہ معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے ید ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ید اللہ کی صفت ہے، لیکن صفت کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح ہم کبھی ید کا معنی قدرت بھی کر دیتے ہیں، تو ید کا معنی قدرت کرنا یہ اصلاً ہمارا مذہب نہیں ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِي إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ أَهْلُ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ۔ یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے، ید کا معنی قدرت کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے متاخرین اہل سنت والجماعت ید کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ پھر یہ نہ کہنا جب معتزلہ کا مذہب ہے تو ید کا معنی قدرت کیوں کرتے ہیں؟ معتزلہ کے ہاں ید کا معنی قدرت ہے درجہ یقین میں، اور اہل سنت والجماعت متاخرین کے ید کا معنی قدرت ہے درجہ گمان میں۔ اگر ید کا معنی قدرت نہ کریں تو مجسمہ جو فرقہ ہے لوگ اس کے فتنے کے اندر آتے ہیں۔ دیکھو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ نہیں، قرآن کہتے ہیں ید اللہ۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ نہیں، قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے چہرہ نہیں، قرآن کہتا ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ کہتے ہیں پنڈلی نہیں، قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، قرآن کہتا ہے اعضاء ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب عوام کو یہ بات سمجھانی مشکل ہے، اور وہ عوام کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ بھائی اللہ کہتا ہے ہاتھ ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں پنڈلی ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب ان کی بات مانیں یا قرآن کی؟ لوگ کہیں گے قرآن کی۔ باقی اللہ کی پنڈلی کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے۔ ہم یہ تھوڑے کہتے ہیں انسانوں کی طرح ہے۔ اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم تھوڑے کہتے ہیں انسانوں کی طرح ہے۔ تو دیکھو لوگ پھنس جائیں گے نا، پھنس جائیں گے نا لوگ۔ اس لیے پھر ہمارے متاخرین نے کہا ید ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں بلکہ ید کا معنی قدرت ہے۔ اور یہ ہمارے محاورات میں ید کا معنی قدرت و طاقت چلتا ہے، اور فلاں بندے سے بچ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یعنی اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ چلتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور عین سے مراد حفاظت ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں دیکھو تم ہر وقت ہماری آنکھ کے سامنے خیال رکھنا، یعنی ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔
سمجھ آ رہی؟ یہ چلتا ہے دنیا میں اس طرح اللہ کے لیے عین کا معنی حفاظت ہے۔ تو اصل ہمارا متقدمین کا مذہب کیا ہے؟ یدن عین وجہ ساقن، یہ اللہ کی صفتیں ہیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے، اور متاخرین کا مسئلہ کہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ امت کو مجسمہ کے فتنے سے بچا سکیں۔ یہ علامہ ابن الحمام نے تحریر فرمایا ہے۔ نمبر 10، حی لا یموت، اللہ زندہ ہیں، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیوم لا ینام، اللہ خود بھی قائم ہیں، دوسروں کو قائم رکھتے ہیں، دوسروں کو سنبھالتے ہیں۔ لا ینام، ان پر کبھی نیند نہیں آئے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ قرآن کریم میں ہے آیت الکرسی میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ دیکھو حی کہا نا، پھر قیوم فرمایا، اور قیوم ان کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو حی کے ساتھ ہے لا یموت، اللہ کی حیات ہے، اللہ پر موت کبھی نہیں آئے گی، اور اللہ قیوم ہیں، لہٰذا نیند کبھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ سونے والا بندہ زندہ ہوتا ہے، سونے والا مردہ نہیں ہوتا۔ سونے والا بندہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا، لیکن سونے والی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے نہ وہ خود کو سنبھال سکتا ہے نہ کسی اور کو، اس لیے فرمایا قیوم لا ینام، اللہ حیٌ ہے لا یموت، موت نہیں آئے گی، اور اللہ قیوم ہے، لہذا ضروری ہے لا ینام۔ کیوں؟ اگر زندہ ہوں اور سو جائیں تو پھر قیوم نہیں ہو سکتے، قیوم کے لیے ضروری ہے کہ لا ینام ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات حیٌ بھی ہے، اللہ کی ذات قیومن بھی ہے، چونکہ حیٌ ہے لہذا لا یموت ہے، اور قیومن ہے لہذا لا ینام ہے۔ ان کے اوپر نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حیٌ زندہ ہیں، الانبیاء احیاء، انبیاء زندہ ہیں، اس پر جہاں اور شبہات ہوتے ہیں تو ایک شبہ اس پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حیٌ یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ نے نبی کو حیٌ کہا تو گویا صفت حیات میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، اور یہ شرک فی الصفات ہے جو جائز نہیں ہے۔ آدمی سمجھتے ہیں تو علامہ صاحب ہے، بہت بڑا شبہ ان نے پیش فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے ایک شخص سے اسی طرح کہا کہ بھی اللہ سمیع ہیں، چونکہ سنتے ہیں، تم بھی سمیع ہو، تم بھی سنتے ہو، یہ تو اللہ کی صفت سماعت کے اندر شرک ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے کان کاٹ دیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ تم مخلوق ہو، اللہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھتے ہو، وہ بھی بصیر، تم بھی بصیر، شرک ہو گیا۔ تمہارے موحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ موحد ہے توحیدی بھائی ہے، اللہ دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتا۔ اب اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ تو کہا جی نہیں، اللہ دیکھتے ہیں معنی اور ہے، میں دیکھتا ہوں معنی اور ہے، اللہ سنتے ہیں معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح اللہ زندہ ہے معنی اور ہے، نبی زندہ ہے معنی اور۔ جب ہم خالق کے لیے سمیع کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دور سے بھی قریب سے بھی، اللہ کے تو قرب بہتوں کے فاصلے ہیں ہی نہیں نا۔ اور جب ہم سمیع ہیں تو اس کا معنی کہ ہم سنتے بھی ہیں اور کان کے ذریعے، اور سنتے بھی ہیں لیکن ہمارے سننے کی حد ہے، اس حد سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے بھی ہیں تو آنکھ سے، اور دیکھنے کی بھی حد ہے، اس حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں بغیر آنکھ کے، آنکھ کے محتاج نہیں ہے، اور ان کے دیکھنے کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سمیع کا معنی اور ہے، یہاں سمیع کا معنی اور۔ اللہ کے لیے بصیر کا معنی اور ہے، اور انسان کے لیے بصیر کا معنی اور ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے حیٌ کا معنی اور ہے، اور نبی کے لیے حیٌ کا معنی اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ حیٌ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور جب نبی کے بارے میں کہتے ہیں حیٌ زندہ ہیں، اس کا معنی ازلی نہیں، صرف ابدی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ سے ہیں زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہیں، ازلی نہیں ہے، ابدی حیات ہے۔ اور جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا حیٌ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی حیات ہمیشہ سے ہمیشہ بغیر تسلسل کے ہے،
اور پیغمبر کی حیات ازلی تو نہیں ہے، لیکن ابدی حیات بھی ایسی ہے جو تسلسل انقطاع کے ساتھ ہے۔ دنیا میں حیات ملی، پھر موت آ گئی، پھر حیات ملے گی، اور پھر قیامت کے دن بصورت بے ہوشی پھر موت آئے گی اور پھر حیات ملے گی۔ اگلی جو حیات ہوگی وہ ہمیشہ کی ہوگی، ابدی ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حیات ازلی نہیں، صرف ابدی ہے۔ نبی کی حیات موت کے ساتھ ہے اور تسلسل کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی حیات تسلسل کے ساتھ ہے، انقطاع کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتوں میں فرق ہمیشہ سمجھیں۔ یہ میں ہر روز ایک ایک بات طلباء کو سمجھاتا رہتا ہوں، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے اسلام، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور محفوظ بھی رکھنا ہے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو بیان بھی کرنا ہے۔ لیکن اپنے عقائد اور اپنے مسائل کو جب اپنے حلقے، اپنے مجمع میں، اپنے ادارے میں، اپنی مساجد میں، اپنی عبادت گاہ میں بیان کریں گے اور اپنا مسلک عقیدہ دوسرے پر مسلط نہیں کریں گے تو عقیدے کی عقیدے سے لڑائی نہیں ہوگی، مذہب کی مذہب سے لڑائی نہیں ہوگی، مسلک کی مسلک سے لڑائی نہیں ہوگی، علماء کی علماء سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اور جب اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مذہب قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بیان کریں گے تو پھر آپ کی قانون سے لڑائی نہیں ہوگی، مذہب اور قانون کی لڑائی نہیں ہوگی، علماء اور پولیس اور فوج اور حکومت کی لڑائی نہیں ہوگی۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکے اور لڑائی نہ ہو، اس کا حل یہ ہے کہ اپنا مذہب اپنے لیے رکھیں، دوسروں پر مسلط نہ کریں، دوسروں پر مسلط نہ کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء کی لڑائی پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہ ہو، مدارس کی ان سے ٹکر نہ ہو، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے مذہب کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں، قانون کو مت توڑیں۔ تو جب مذہب کو مذہب پر مسلط کریں گے تو مولوی مولوی سے لڑے گا، اور جب مذہب کو قانون کے دائرے توڑ کر بیان کریں گے تو پھر مذہب اور حکومت کی لڑائی ہوگی۔ ہماری مرکز اہل سنت والجماعت، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی پورے ملک میں پالیسی یہ ہے کہ نہ مولوی کے مولوی سے لڑائی ہو اور نہ ہی مولوی کی حکومت سے لڑائی۔ عقائد بیان ہوتے رہے، ڈنڈا سوٹا گولی اور یہ نہ چلے، اعتدال باقی رہے اور تشدد بالکل نہ ہو۔ ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہمارے علماء نے پیام پاکستان بھی بنایا، عام بھی کیا۔ ہماری ایک ترتیب ہے کہ جس بات پر ہمارے بڑے آ جائیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، جس پر ہمارے بڑے متفق ہو جائیں بس ہم انہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں تو اس لیے آپ کو یہ بات عرض بھی کروں گا اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا کہ اگر آپ نے اس کا خیال رکھیں گے، مذہب کو دوسرے مذہب پر مسلط نہیں کریں گے تو انشاءاللہ علماء کی علماء سے لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر قانون کے دائرے میں رہ کر مذہب کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حکومت سے ٹکراؤ نہیں ہوگی۔ امن اعتدال کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں باتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ، علماء علماء سے لڑیں یہ ٹھیک ہے؟ اونچی آواز سے کہو نا۔ علماء علماء سے لڑیں تو ٹھیک ہے، اور علماء پولیس اور فوج سے لڑیں تو یہ ٹھیک ہے؟ لڑائی ہوگی کب؟ اپنے مذہب کو دوسرے مذہب پر مسلط کریں گے تو عالم عالم سے لڑیں گے، قانون توڑ کے مذہب بیان کریں گے تو پھر علماء حکومت اور اداروں سے لڑیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں لڑائی کی فضا ختم ہو جائے اور عقائد کی بات چلتی رہے۔ تو ہم تشدد کو نہیں پلا رہے، ہم تشدد کو ختم کر رہے ہیں۔ ہماری ترتیب پر آئیں گے تو اعتدال کے ساتھ کام ہوگا، تشدد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ اپنا مسلک اپنے اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔